السلام علیکم نحمدہ صلی اللہ رسول الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے عزیز بزرگوں، بہنوں اور بھائیوں، جو پچھلی 2 ویڈیو میں نے بنائی ہیں وہ کعووں کے متعلق تھی، اور آج بھی میرا موضوع جو ہے وہ کعوہ ہی ہے، کیونکہ میں پہلے بھی ویڈیو میں بتا چکا ہوں کہ جو بیرون شہروں کے لوگ ہیں، بیرون ملکوں میں جو میرے ساتھ منسلک لوگ ہیں، جو مجھ سے علاج کرواتے ہیں اور مجھ سے دوائیاں وغیرہ یہاں سے منگواتے بھی ہیں، اور جب خود آتے ہیں تو لے کے بھی جاتے ہیں، تو جب وہ مجھ سے رابطہ کرتے ہیں یا کسی اپنے دوست کو میرا نمبر دیتے ہیں تو وہ پھر فون کر کے کہتے ہیں کہ یہ مسئلہ ہے۔ اب وہاں کیونکہ ہمارا فارماکوپیا اپنا ہے، ہم جو پروفیشنل دوائیں استعمال نہیں کرتے، ہم ہر آدمی کی نبض دیکھ کے، اس کے امراض کو جانچ کے، اس کا مزاج وغیرہ دیکھ کے، علامات دیکھ کے پھر جو ہے وہ غذا اور دوا جو ہے تجویز کرتے ہیں، اور پھر وہ دوائیاں جو ہے ہم خود سے تیار کرتے ہیں، کیونکہ جو پروفیشنل دوائیاں ہوتی ہیں ان کے متعلق شکایات بھی ہیں کہ ان میں اسٹیرائڈ وغیرہ استعمال ہوتا ہے، یعنی یہ ہوتی تو یونانی دوائیاں ہیں لیکن ان کے اندر یہ چیزیں کی بھرمار ہے۔ وقتی طور پہ تو مریض جو ہے مینٹین ہوتا ہے کچھ عرصے کے بعد، بلکہ اس سے بھی زیادہ اس کو مسائل بن جاتے ہیں، کیونکہ وہ کیمیکل ہے۔ اسٹیرائڈ کے نقصانات تو ہر بندہ جانتا ہے۔ ایک ہے غذا میں اسٹیرائڈ، کہتے ہیں دنیا میں جتنی بھی اللہ نے یہ جڑی بوٹیاں یا اجناس بنائے ہیں، سب سے زیادہ اسٹیرائڈ گندم میں ہوتا ہے۔ اب وہ ایک قدرتی چیز ہے، ایک ہے کہ مصنوعی طریقے سے بنانا کیمیکل کی طرز پہ، اس کے نقصانات ہیں۔ تو پھر ہم دوائی تو فوری اس کو نہیں وہاں پہ بھیج سکتے، کوئی سعودیہ سے، کوئی دبئی سے، کوئی کویت سے، انگلینڈ سے، امریکہ میں، اس طرح لوگ جو ہے وہ رابطے میں رہتے ہیں۔ پھر ان کو ہم جو ہے نا غذا اور کعوہ بتا دیں گے، پرہیز کیا چیز نہیں کھانی اور کیا کیا چیزیں کھائیں گے تو آپ کی جو مرض میں کمی آتی جائے گی۔ لیکن وہ دوائی کیونکہ فوری اثر ہوتی ہے، اس کی پوٹینسی بہت ہائی ہوتی ہے۔ غذائیں جو ہے ہماری روزمرہ ہم کھاتے ہیں، لیکن ان میں سے کون سی جو ہے مرض کو طاقت دیتی ہے، کون سی جو ہے مرض کو نیوٹرل کرتی ہے۔ تو پہلے 2 کعوے بنائے، آج کا جو میرا کعوہ ہے اس کو ہم اپنی طبی زبان میں عضلاتی غدی کہتے ہیں، لیکن اس کو اگر اردو میں ترجمہ کیا جائے تو وہ خشک گرم ہے۔ خشک گرم جو مزاج ہے یہ بیسیکلی مسکولر جو مسلز ہیں ان کو پاور دیتا ہے۔ اگر کسی کی نبض جب ہم تشخیص کرتے ہیں اس کا عضلاتی غدی مزاج ہو تو ہم نبض سے جو ہے وہ اخذ کر کے اس کو کہتے ہیں کہ آپ کا دل کرتا ہے لڑائی جھگڑا کرنے کو۔ بیوی اگر شادی شدہ ہے تو کہتے ہیں آپ بیوی سے روزانہ لڑتے ہوں گے، وہ کہتا ہے ہاں جی، آپ کو کیسے پتہ ہے؟ پھر اس کے اندر جو ہے نا یہ چیز بہت زیادہ ہوتی ہے، جس سے یعنی مردانگی، اور اگر لڑکی کا بھی مزاج اس پہ آ جائے تو وہ بھی بڑی ہاں جی، ان دنوں جب یہ مزاج بنا ہوتا ہے تو جھگڑوں اور لڑائیوں کی شکل اختیار کرتی ہے۔ گھر میں اگر ان میریڈ ہے تو ماں کے ساتھ، بہنوں کے ساتھ، بھائیوں کے ساتھ جھگڑا کرے گی۔ تو یہ مزاج جو ہے یہ اصل میں یہ بلغم ہوتی ہے، یہ جو ہم ناک منہ سے نکالتے ہیں یہ پس ہوتی ہے۔ بلغم بالکل شفاف پانی کی طرح ہوتی ہے، جو ہمارے حیات ہے، جو دماغ ہمارے اعصاب کو جو ہے وہ غذا پہنچاتی ہے، جو ان کی غذا ہے، تو یہ بلغم کو خون میں کنورٹ کرتی ہے۔ یہ جو مزاج ہے اس کو مسلسل استعمال کرنے سے چہرے پہ سرخی آ جاتی ہے۔
اور پٹھوں میں بھی وہ طاقت آتی ہے، نظام ہضم جو بہتر ہو جاتا ہے، کیونکہ میدا جو ہے وہ جو حرکت کرتا ہے، جو غذا کو گرینڈ کرتا ہے، وہ عضلاتی یعنی اس کے مسلز جو ہے وہ حرکت کرتے ہیں، ان میں طاقت. جب میدا ذوب میں ہوتا ہے تو یہ کاوا اور ایسی غذائیں جو عضلاتی غدی ہیں یا دعا سے وہ فوری جو ہے نظام ہضم تقویت پکڑ لیتا ہے اور غذا ہضم ہونی شروع ہو جاتی ہے، اور خراج کا نظام بھی جو ہے اگر قبض جاتی ہے تو وہ کھل جاتا ہے. تو میں جو اس کے فوائد بتا رہا ہوں، وہ ویسے بھی ایکٹیویٹی بڑھ جاتی ہے انسان کے اندر. سستی کاہلی کا اگر وہ میں مبتلا ہے تو وہ اس کی ایکٹیویٹی جو ہے وہ بڑھ جائے گی. تو اس کاوے کے انگریڈینٹ جو ہیں وہ 6 عدد لونگ اور 2 عدد دار چینی، یعنی 1 انچ لمبی 1 دار چینی. اگر چھوٹی ہیں تو زیادہ ڈال لیں، اس کے حساب سے اندازہ ہی ہوتا ہے. 1 مگا یا پیالی پانی کی، حسب ذائقہ میٹھا. اب میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ اکثر وہ مریض آتے ہیں، فیملیاں ہوتی ہیں، تو پھر میں فون کر کے گھر سے وہ کعوہ بنوا لیتا ہوں اور ان کے سامنے ایک جو مہمان نوازی ہوتی ہے اس کے طور پہ، یا ان کو بتانے کے لیے ایک کعوہ پی، وہ پی کے کہتے ہیں، پہلا گھونٹ لیتے ہیں تو اس کی خوشبو اور ذائقہ بڑا، اس جتنے بھی کعوے ہیں سب سے زیادہ مزیدار. یعنی آپ ایز اے یعنی میزبان مہمان کے آگے رکھیں گے، وہ بھی پوچھے گا یہ کیسا، کون سی پتی ڈالی ہے، اس میں کیا ڈالا ہے. اس میں پتی ہوتی نہیں، ہمارے کاموں کے اندر پتی کا استعمال نہیں ہے. تو جو واقعہ پہلے بھی میں بیان کر چکا ہوں. اب وہ جب ان کو ہم کعوہ لکھ کے دیتے ہیں وہ ساری پرہیز اور غذا، تو وہ جب ہفتے کی دوائی لے کے جاتے، واپس آتے کہتے ہیں حکیم صاحب جو آپ نے کعوہ پلایا تھا وہ بڑا ٹیسٹی تھا، لیکن گھر میں نہیں بنتا ہم سے. میں ان کو کہتا ہوں کہ آپ لوگ جو ہے نا اس کو کاٹتے ہیں، یعنی پکاتے ہیں. کہتے ہیں ہاں جی. میں ان کو کہتا ہوں کہ صرف ایک جوش دینا ہے اس کو، جیسے ابلے چولہے کو بند کریں اور اس کو پل لیں اور اس کے بعد اس کو استعمال کریں تو وہی ذائقہ ملے گا آپ کو. جی آپ ایک دفعہ میں پھر پلا دیں، پھر میں گھر سے منگوا دیتا ہوں، ان کو پلا دیتا ہوں. کہتے یہ ٹیسٹی ہو رہا ہے، حالانکہ وہی انگریڈینٹ وہ ڈالتے ہیں اور وہی انگریڈینٹ ہم. اب یہ کوکنگ جو شیف وغیرہ کا کورس کرتے ہیں کہ اس کے اندر دیکھیں، ایک میں مثالیں پہلے بھی دے چکا ہوں کہ ایک گھر میں ماں جو سربراہ ہوتی ہے، کوکنگ کا کام سارا اس کے ہاتھ میں ہوتا ہے. اب ماں ایک دال پکاتی ہے، دال جو اکثر چاولوں کے ساتھ یا عام کھائی جاتی ہے، وہ اس میں پانی، وہ دال کو بھگو کے رکھا ہوتا ہے، اس کو صاف کر کے دھو کے اس میں ڈال دیا جاتا ہے. 3-4 لہسن کی وہ جو ہے لہسن ڈال دیے جاتے ہیں، اور نمک، مرچ، ہلدی، یہ انگریڈینٹ ہے ہر دال کا جو لیکوڈ پکائی جاتی ہے، جس کو چاولوں کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں، روٹی نان کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں. اب اس کو جو ہے وہ کوکر میں پکاتے تو کوکر لگا دیتے ہیں، ورنہ پتیلی میں وہ پکتی رہتی ہے. جب وہ اس کی پکائی ختم ہو جاتی ہے، اس کے بعد پھر پیاز کو سرخ کر کے گھی میں اس کا تڑکا لگا دیتے ہیں. اب یہ ایک عرصہ بیٹیاں جو ہیں ماؤں سے دیکھتی رہتی ہیں، بیٹے بھی دیکھتے ہیں، لیکن ایک ہی گھر میں آپ دیکھیں اسی والدہ سے سیکھا ہوتا ہے. ماں کے ہاتھ کی دال کو آپ چکھیں گے ذائقہ اور ہوگا، بہن پکائے گی اور ہوگا. اگر آپ شادی شدہ اپنی بیوی سے وہی دال پکوائیں اور دیکھیں گے ٹیسٹ میں ڈفرینس ہوگا. اب 19-20 ہوتی ہے صرف کہ وہ جو والدہ پکا رہی ہوتی ہے وہ ایک ایکسپیرئنس کے ساتھ پکا رہی ہوتی ہے، اس کا ایک زندگی کا تجربہ ہوتا ہے. تو وہ ٹائمنگ کا چکر ہوتا ہے، انگریڈینٹ سیم ہوتے ہیں. کوئی بھی آپ چنے کی دال، مونگی کی دال، مسر ہیں، مسور جسے کہتے ہیں، یا کالے چنے ہیں، کوئی بھی یہ دیکھ لیں. آپ اپنی بیوی سے بھی پکوائیں اور والدہ سے بھی پکوائیں، ٹیسٹ میں ڈفرینس ہے. وہ دیکھیں انگریڈینٹ دونوں کا ایک ہی ہو، کیونکہ طریقہ ہی ایک ہے.
تو ٹائمنگ جو ہے نا اس میں کاؤنٹ کرتی ہے. تو مختصر ہمارا موضوع کعبہ تھا، تو یہ کعبے کے فوائد میں نے بتا دیے. یہ جو ہے وہ ایک جوش دینا ہے، اور اس کے بعد دن میں 3 بار اس کو استعمال کریں. اگر ناک بہتا ہے، جیسے کیرا کہتے ہیں، گلے میں حلق میں وہ گرتا ہے، یا پتلا پانی ہے ناک سے وہ بہتا ہے، تو اس کعوے کو آپ اگر 3 گھنٹے کے بعد 5 کپ بھی پی لیں گے تو کنٹرول ہو جائے گا. تو یہ سردیوں میں تو بہت زیادہ فائدہ دیتا ہے. کیونکہ مرض کا تعلق موسموں سے ہوتا ہے، وہ وبائی مرض ہوتے ہیں، لیکن انسان کی خوراک اور آب و ہوا سے بھی تعلق ہوتا ہے. تو کوئی بھی مرض جو ہے وہ کبھی بھی، اب یرکان سردیوں میں زیادہ ہوتا ہے، پیلا یرکان جو ہے، لیکن گرمیوں میں بھی لوگوں کو ہو جاتا ہے. تو اس لیے جو قبض جن کو رہتی ہے، کھانا ہضم نہیں ہوتا، یا پانی ناک اور منہ سے بہتا ہے، تو وہ اس کعبے کو استعمال کریں، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا. اور آپ سے درخواست ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، تاکہ میں مزید آنے والی ویڈیو جو ہے وہ آپ تک شیئر کرتا رہوں اور آپ اس سے فائدہ اٹھاتے رہیں. اللہ حافظ.